یہ تھے میرے استاد محترم و بزرگ علامہ مولانا حافظ بشیر احمد اویسی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ خطاب سنا رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علامہ مولانا قاری فیاض نقشبندی صاحب، علامہ مولانا قاری فیاض احمد نقشبندی صاحب۔ ماشاءاللہ لیاقت پور کی سرزمین کے بہت ہی خوبصورت فاضل جلیل عالم نبی علامہ مولانا قاری فیاض نقشبندی صاحب وہ تشریف لے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا اپنی عظیم پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ میرے استاد محترم علامہ مولانا مفتی بشیر احمد اویسی صاحب مہنگائی کے حوالے سے کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ظفر حسین ظفر فریدی نے فرمایا کہ نہ محل مربی تے ملنے نہ کم میں، جم سب نہ محل مربی تے ملنے نہ کم میں، نہ سونے تے چاندی تے سلے نہ کم میں، نبی دا ظفر ملاد منامن یہ دولت دا کم نہیں، یہ دلے دا کم نہیں۔ نبی دا ظفر ملاد منامن یہ دولت دا کم نہیں، یہ دلے دا کم نہیں۔ تو کہیں آقا سونا یہ لینڈنگ جو لے دو کہ آپ نے فرمایا یہ درخت دھرتی دے سارے کیوں لائنس، یہ درخت دھرتی دے سارے کیوں لائنس، تے پھول باغ بوٹے پیارے کیوں لائنس، میں سکوتا رکے دو جو لینڈنگ نہ کرو خدا تو دا پوچھو افطارے کیوں لائنس، سکوتا رکے دو جو لینڈنگ نہ کرو خدا تو دا پوچھو افطارے کیوں لائنس۔ اور میں آپ دی نعرے نبوت دے اندر میرے استاد محترم و بزرگ جنہیں بھی ان کی قابل کی دے الحمدللہ آپ دے سامنے سٹیج تے میں اپنی نقابت ماشاءاللہ کہنا کرنا اللہ تبارک و تعالی انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر برکت عطا فرماوے۔ اور آپ دے سامنے میرے استاد محترم و بزرگ علامہ مولانا مفتی نصیر احمد اویسی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے خطاب سے پہلے زور زور نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت۔ درود شریف سیدنا مولانا محمد۔ اصل خطاب بعد میں ہونے ہیں، میں نے صرف اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ مہمان خطیب حضرت علامہ قاری محمد شہباز صاحب میزبان حضرات کی طرف سے خصوصی مہمان خطیب ہیں، اور دوسرے مہمان خطیب حضرت علامہ قبلہ قاری سروں کے مالک واعظ خوش الہان شیریں بیان قاری محمد فیاض نقشبندی صاحب جو 39 چک سے تشریف لائے، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اور ہماری اسی کالونی کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری محمد اسامہ صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ یہ 3 خطاب باقی ہیں۔ بندہ ناچیز آپ کے سامنے مختصر وقت میں آپ اپنی حاضری کو یقینی بنائے گا۔ آپ تمام احباب محبتوں کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ اسی طرح بیٹھیں اور ایک بلند آواز کے ساتھ نعرہ سنائیں، اور اپنے ہاتھوں کو چادریں تو نہیں ہے، چادر ہوتی ہے تو مجبوری ہوتی ہے کہ ہاتھ چادر سے کیسے نکالے جائیں۔ اب تو الحمدللہ موسم بھی نارمل ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، اور آپ احباب محبت میں بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو چادروں سے بھی نہیں نکالنا پڑے گا۔ آپ احباب بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ کیمرہ مین آپ کے ہاتھوں کو دیکھے گا اور دکھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔
تھوڑا بہت کوئی ذوق آیا ہے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے اور حسن ہوتا نہیں حسینوں میں یہ میرے آقا کے چہرے کی زکات ہوتی ہے اور ہاں خود دی ہے اللہ نے حسن محمد کی زکات چاند سا حضرت یوسف نے جو پایا چہرہ اور خوش نصیبی دیکھو میرے مولا علی کی آنکھ کھولتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ آنکھ کھولتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ نہایت ہی مبارکباد کے حقدار ہیں شیخ بشیر احمد صاحب اور ان کے جملہ صاحبزادگان شیخ محمد ثاقب اتاری صاحب شیخ محمد تنویر صاحب اور شیخ محمد راشد صاحب جملہ شرکاء محفل حاضرین مجلس سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام قرہ حضرات ثنا خان مصطفیٰ زینت محفل محترم المقام عزت مآب حاجی شوکت علی جٹ صاحب میرے والد بزرگوار حضرت العلام یادگار اسلاف استاذ الحفاظ قبلہ حافظ بشیر احمد اویسی صاحب زیدہ مجدہ دیگر سامعین حاضرین اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے بعد میں حضرات کے حوالے کر دینے والا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ورفعنا لك ذکرک محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے لکا اگر یہی سمجھ میں آ جائے نکتہ سمجھ میں آ جاتا ہے حضور کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے زبان بند ہو جاتی ہے اور علم ورد حیرت کے اندر غرق ہو جاتا ہے. رب کائنات نے فرمایا محبوب میں خود تو بلند ہوں میں تیرے ذکر کو اس لیے بلند کر رہا ہوں ورفعنا لک ذکرک محبوب میں آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر رہا ہوں آپ کی خوشی کے لیے بلند کر رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے بلند کر رہا ہوں آپ کے چہرے جمال پر مسکراہٹیں دیکھنے کے لیے بلند کر رہا ہوں. محبوب ساری کائنات شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک سرا سے لے کر سوریا تک ساری کائنات اس فکر کے اندر ہے کہ میں راضی ہو جاؤں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی استاد مولانا مفتی نصیر احمد اویسی صاحب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے. محبوب میں ساری کائنات کا خالق اور مالک ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں. ساری کائنات میری طرف تکتی ہے میں تیری طرف تکتا ہوں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا قرآن کے لفظ ہے رب فرما رہا ہے محبوب تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ محبوب نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں سارے میرے گھر میں آتے ہیں میری عبادت کرتے ہیں مجھے سجدے کرتے ہیں میری بندگی کرتے ہیں مگر ہر نمازی حاجی غازی کے دل کے اندر یہ تمنا اور چاہت ہوتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ لے وہ میری
میرے جلووں کا نظارہ کر لے محبوب الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین محبوب جب تو نماز پڑھتا ہے میں رب تجھے دیکھتا رہتا ہوں جب تو سجدہ کرتا ہے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں جب تو نمازیوں میں اٹھتا ہے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں محبوب کائنات کی نظر میری طرف اٹھی ہے اور میری نظر مدینے کی طرف اٹھی ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے آپ کے لیے بلند کر دیا ہے جب یہ کہا جاتا ہے انسانی ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا کس شے کے مقابلے میں بلند کیا کیونکہ جب ہم بلندی کا ذکر کرتے ہیں ساتھ اس شے کا بھی ذکر کرتے ہیں جس کے مقابلے میں اسے بلند کیا جا رہا ہوتا ہے مولا ہم سوال کرتے ہیں تو نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا کس شے کے مقابلے میں بلند کیا فرمایا کوئی شے مقابلے کی ہو تو بیان کی جائے مولا تو نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا کتنی چیزوں سے بلند کیا فرمایا کوئی ایک ہو تو بیان کی جائے میں نے کائنات کی ہر شے سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے فرمایا میں نے تمہاری تحریروں سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تمہاری تقریروں سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تمہاری تصریفوں سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے میں نے تمہارے علم سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے میں نے تمہاری عقل سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے میں نے تمہاری فکر سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے میں نے تمہارے خیالات سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے میں نے تمہارے تصورات سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تمہاری فہم و فراست سے عقل و ادراک سے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا فرمایا جہاں تک تمہارا علم پرواز کر سکتا ہے تمہاری عقل پرواز کر سکتی ہے اور جہاں تک تم بلندی کا تصور کر سکتے ہو اور جہاں ان ساری چیزوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی عظمت کی ابتدا ہو جاتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت اللہ اکبر فرمایا جہاں جا کر تمہارا علم جواب دے جاتا ہے تمہاری عقل کی پرواز رک جاتی ہے اور جس مقام پر جا کر ان تمام چیزوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی عظمتوں رفعتوں بلندیوں کی ابتدا ہوتی ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا بلندی دو قسم پر ہے ایک رفعت جسمانی ہے اور ایک رفعت ذاتی ہے رفعت جسمانی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم سٹیج پر ہیں کرسیوں پر منبر پر بیٹھے ہیں آپ نیچے فرش پر زمین پر بیٹھے ہیں ہمارا جسم آپ کے جسم سے بلند نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم بلند جگہ پر بیٹھے ہیں آپ نیچے زمین پر بیٹھے ہیں یہ رفعت جسمانی ہے اور رفعت ذاتی کا مطلب یہ ہے اس وقت ہماری اس محفل کے اندر ہمارے اس پروگرام کے اندر اگر کوئی سید زادہ موجود ہو آل رسول اولاد نبی اولاد علی بیٹھا ہو وہ نیچے فرش پر بھی بیٹھ جائے ہم سارے اوپر چھت کے بھی چلے جائیں وہ نیچے بیٹھ کر بھی ہم سب سے بلند نظر آئے گا یہ رفعت ذاتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی ذات کو تو بلند کر دیا ہے آپ کی ذات کی عظمت تک کسی کی ذات کی عظمت نہ پہنچے گی آپ کے خاندان کی عظمت تک کسی کے خاندان کی عظمت نہ پہنچے گی آپ کے خون کی عظمت تک کسی کے خون کی عظمت نہ پہنچے گی مگر محبوب معراج کی رات آئیے ہم آپ کے وجود سے بھی بلند کر دیتے ہیں اتنا
इतना बुलंद कर देते हैं कि मेरा काबा भी नीचे रह जाएगा, मकाम इब्राहिम भी नीचे रह जाएगा, सातों आसमान भी नीचे रह जाएंगे। महबूब मेराज की रात मैं तेरे वजूद को भी बुलंद कर दूं, इतना बुलंद कर दूं कि नूरियों का जहान भी नीचे रह जाएगा, मेरा अर्श भी नीचे रह जाएगा। महबूब तेरा वजूद, तेरा जिस्म अक़दस मेरे अर्श से भी बुलंद हो जाएगा। महबूब मेराज की रात आइए हम आपके वजूद को भी बुलंद कर देते हैं, इतना बुलंद करते हैं, इतना बुलंद करते हैं कि देखने वालों की पकड़ियां तो उतर जाएंगी। महबूब तेरी अज़मतों, तेरी बुलंदियों, तेरी रिफ़अतों की हद को ना पा सकेंगे। अल्लाहु अकबर। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमत से किसी ने पूछा, हुजूर इरशाद फरमाए, हुजूर की अज़मतों की हद क्या है? आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आप रोने लगे और तेरी आंखों से वो आंसू का टपकना तौबा, मैंने गिरती हुई कौनैन की कीमत देखी। आपने रोकर जवाब दिया, फरमाया नादान दोस्त, हदें तो महदूद चीजों की होती है। मेरा रसूल मेराज की रात जमीन की पस्ती से उठकर लामका की उन बुलंदियों पर गया, हदें पीछे रह गई, मुस्तफा आगे चले गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए हक अहले सुन्नत। फरमाया सिदरा पर रहने वाला जिब्रील जिस महबूब की अज़मतों की हद न जान सका, सियाल शरीफ में रहने वाला कमरुद्दीन उस महबूब की अज़मतों की हद क्या बयान करेगा। मुख्तसर वक्त में इस आयत करीमा की तफसीर की तरफ आते हैं। कुरान करीम की जो अव्वल दर्जे की तफसीर है वो ये है कि तफसीर कुरान बिल कुरान, कुरान की एक आयत की तफसीर कुरान की दूसरी आयत से की जाए, ये अव्वल दर्जे की तफसीर है। दूसरे दर्जे की जो तफसीर वो ये है कि तफसीर कुरान बिल हदीस, कुरान करीम की तफसीर हदीस मुबारक के साथ की जाए। हम अव्वल दर्जे की तफसीर पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, इस आयत में लफ्ज़ ज़िक्र मौजूद है। एक और मकाम पर 14वां पारा पहला रकू रब्बुल आलमीन फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को नाज़िल भी हमने किया है, इसकी हिफाजत भी हम खुद ही करेंगे। एक और मकाम पर 25वें पारे में रब्बुल आलमीन फरमा रहा है व इन्नहू लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिक। ऐ महबूब ये कुरान आपका जिक्र है और आपके गुलामों का जिक्र है। इस जिक्र से क्या मुराद है? इस जिक्र से कुरान मुराद है। तो माना क्या होगा? वरफ़अना लका ज़िक्रक, माना ये होगा महबूब हमने आपके लिए आपके कुरान को बुलंद कर दिया है। क्या मतलब? कुरान क्या है? कुरान मेरे रसूल की सूरत का नाम है, कुरान मेरे रसूल की सीरत का नाम है, कुरान मेरे रसूल के किरदार का नाम है, कुरान मेरे रसूल के कानून का नाम है। निज़ामे मुस्तफ़ा का नाम कुरान है, निज़ामे कानून, निज़ामे कुरान का नाम अल्लाह अकबर, कानून मुस्तफ़ा का नाम कुरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया, आपके कुरान को बुलंद किया। कंपेयर करके नतीजा ये निकलेगा महबूब हमने हर साहिब सीरत से तेरी सीरत को बुलंद कर दिया है, हर साहिब सूरत से तेरी सूरत को बुलंद कर दिया है, हर साहिब अज़मत से तेरी अज़मत को बुलंद कर दिया है, हर साहिब कानून से तेरे कानून को बुलंद कर दिया है, हर साहिब निज़ाम से तेरे निज़ाम को बुलंद कर दिया। महबूब मैंने हर साहिब हुस्न से तेरे हुस्न को बुलंद कर दिया। दुनिया के अंदर कोई कानून तेरे कानून के मुकाबले में लाकर खड़ा करके तो देखे। महबूब दुनिया का हर
قانون ناقص نظر آئے گا، اگر کامل نظر آئے گا تو قانون مصطفیٰ کامل نظر آئے گا، اگر کامل نظر آئے گا تو نظام مصطفیٰ کامل نظر آئے گا۔ محبوب دنیا کے اندر جتنے حسین ہیں وہ فقط حسین ہیں، آپ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا حسن نظر آئے گا۔ محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کے چہرے جمال پر مسکراہٹیں دیکھنے کے لیے بلند کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ مولا تیرا دیدار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا پیارے کلیم میرا دیدار میرا محمد حبیب کر سکتا ہے۔ مولا میں تیرا کلیم ہوں، وہ تیرا حبیب ہے۔ مل فرق بین الحبیب والکلیم، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا پیارے کلیم حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہے، کلیم وہ ہوتا ہے جو 40 دن روزے رکھے، 40 دن غسل کرے، 40 دن نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کوہ طور پر چل کر آئے، میرے دیدار کا مطالبہ کرے، مرضی میری دیدار کراؤں نہ کراؤں، یہ ہے کلیم۔ حبیب وہ ہوگا جو اپنے بستر نبوت پر آرام فرما رہا ہوگا، میں جبریل کو 70,000 نوریوں کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ بھیجوں گا، ان اللہ اشتاقا الی لقائکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ آرام فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے دیدار کا مشتاق ہو رہا ہے۔ دو عالم چاہتے ہیں رضا الہی اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ جناب النبی، علماء حق اہل سنت۔ ایک واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، حضور کے حسن و جمال کے حوالے سے بیان کر دینے کے بعد اپنی تقریر کو مکمل کرنے والا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، اپنی امی جان کے ساتھ سفر کرنے والے ہیں، نانا کے خاندان کی طرف جانے والے ہیں، جنگل سے گزر ہونے والا ہے، سامنے ڈاکو بیٹھے ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، حضرت زید کو ان کی ماں سے چھیننا چاہتے ہیں۔ حضرت زید کی ماں نے کہا ظالموں میرے بچے کو مجھ سے نہ چھینو، میرے بڑھاپے کے سہارے کو مجھ سے جدا نہ کرو، میرے سفید بالوں پر ترس کھاؤ۔ انہوں نے ایک نہ سنی، حضرت زید کو ان کی ماں سے چھین لیا ہے، مکہ کے بازار کے اندر آ کر حضرت زید کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے بولی لگائی 50 درہم، کسی نے بولی لگائی 400 درہم۔ حضرت حکیم بن حزام نے حضرت زید کو 450 درہم میں خریدا اور مکہ کے اندر آ کر حضرت زید کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی غلامی کے اندر دے دیا۔ حضرت زید کی اب قسمت بدلنے والی ہے، ان کا مقدر سنورنے والا ہے۔ حضرت زید حضرت خدیجہ پاک کی غلامی میں آتے ہیں، ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت زید کو حضور کی غلامی میں دے دیتی ہے۔ واہ زید تیرا مقدر بچھڑا ماں سے پہنچا اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، حضور نے کرم کیا، حضرت زید کو سینے سے لگایا، پیار فرمایا، شفقت فرمائی۔ وقت گزرتا رہا، اللہ کے محبوب مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ادھر ماں کو پتہ چلا، باپ کو پتہ چلا ہمارا بیٹا زندہ ہے اور وہ نبیوں کے نبی حضرت محمد عربی کے پاس ہے۔ چل کر
हुजूर के मदीना आते हैं, आकर हुजूर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम करम फरमाइए, आप तो बिछड़ों को मिलाने वाले हैं, आप तो यतीमों के वाली हैं, फिदिया ले ले, हमारा बच्चा ज़ैद हमारे हवाले फरमा दे। हुजूर ने हजरत ज़ैद को बुलाया, फरमाया ज़ैद इन्हें जानते हो, इन्हें पहचानते हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह, एक मेरा वालिद है, एक मेरा चचा है। फरमाया ज़ैद अगर तू इनके साथ जाना चाहता है, मैं मुस्तफा तुझे बगैर फिदिये के आजाद करता हूँ। अगर तू मेरी गुलामी में रहना चाहता है, मैं मोहम्मद मुस्तफा तेरी गुलामी को कबूल करता हूँ। अल्लाह अकबर। उस मकाम पर इश्क और अक्ल का इम्तिहान शुरू हो गया। अक्ल ने कहा ज़ैद उधर माँ है, बाप है, रिश्तेदार, कबीले खानदान है, मगर इश्क जिना दी हड्डी रचिया, हजरत इश्क जिनके सीने के अंदर आ जाता है, जिस दिल में हजरत इश्क समा जाता है, उनका हाल क्या बन जाता है, आइए सुनिए और मसरूर हो जाइए। हजरत ज़ैद ने आगे बढ़कर हुजूर के करीब होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, ये तो मेरा एक वालिद है, एक चचा है, ऐसे करोड़ों खून के रिश्ते मेरे मुस्तफा आपकी शफ़क़त के एक नज़ारे पे कुर्बान करता हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलाद नबी, उलमाए हक अहले सुन्नत। फिर ख्वाजा साहब ने कलम उठाया, नक्शा फरमाया, अब क्या किसी से काम, तुम्हें देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुम्हें देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, फिर क्या करेगा जाम, तुम्हें देखने के बाद दिल से यही दुआ है, तुम्हारे फरीद की हम सब की यही दुआ है। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज के साथ, हम सब की यही दुआ है, दिल से यही दुआ है, तुम्हारे फरीद की हो जिंदगी की शाम, तुम्हें देखने के बाद। मेरे आका करीम ने जब अपने आशिक सादिक हजरत ज़ैद के इस जवाब को सुना, हुजूर आगे बढ़े, हजरत ज़ैद को पकड़कर अपने सीने से लगाया, ऐलान किया, इशहदू या मन हज़र इन ज़ैदन इब्नी, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, जब ज़ैद ने मेरी खातिर माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन भाई छोड़े, रिश्तेदार, कबीले खानदान सब कुछ छोड़ दिया, लोगों गवाह हो जाओ, आज के बाद मैं मोहम्मद मुस्तफा ऐलान कर रहा हूँ, जैसे हुसैन मेरा बेटा है, आज के बाद ज़ैद भी मेरा बेटा है। करम दी भाल जो भाले, हजारा दर्द हुन टाले, वो मिठो चे चल दी वह चाले, करम दी भाल क्या कुछ दी, हकीकत मोहम्मद दी पाक ही नहीं सकता, इथा चुप दी जाहे अला की नहीं सकता, वह हकीकत तरीकत शरीयत के किस्से सिवा मार्फत दे दसा की नहीं सकता, इथा खुद अब सदमे दे, उठा हक नाल मिल गए दे, वो दिमाग में चक्कर दे दे, हे उल्टी चाल क्या कुछ दी, अबूदियत को रंग लायस, उलूहियत को चमकायस, ते हर शान फुनकायस, इबे अदलाल क्या कुछ दी, हे दिल अज़लू के दीवानी, शराब हुद की मस्तानी, ते मोहम्मद यार बिछवानी, कर्म दी भाल जो भाले, हजारा दर्द हुन टाले, वो मिठो चे चम दी वह चाले, कर्म दी भाल जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में दुआ है, रब कायनात हम सब की हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। जनाब शेख बशीर अहमद साहब का इस कदर अजीम शान महफिल मिलाद पाक सजाना अपनी बारगाह में, अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नसीरा मदरसी साहब इसी दई कॉलोनी के इमाम व खतीब, अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अब आपके सामने मेहमान आले मदीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत कुरान पढ़ने वाले हैं। ये इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क सुना रहे थे, बहुत ही खूबसूरत पढ़ रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आपके सामने खिताब के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद शहबाज साहब को कि वो आए, खिताब सुनाकर हमारे कुलूब को रोशन फरमाए। नारे तकबीर,
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم و مکرم، نہایت ہی مشکور جناب بزرگ بشیر احمد صاحب کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھتے ہوئے یہ حکم دیتا کہ حافظ صاحب لازمی تشریف گھننا سو، انہوں دی محبت ہے، علماء دی خدمت اندر گزارش کرتے ہوئے ایک ادنا دیا طالب علم سبق سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہساں، آپ ذوق سلامت ہوئے تو انشاءاللہ جلدی حاضری موقع سرائے کی سارے کو سمجھ آتی ہے، اردو بھی ٹھیک طرح آندی ہے، پنجابی بھی آندی ہے، سرائے کی سمجھ آسے سارے گفتگو کروں سرائے کی دی میں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء انبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند کرو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، لم یزلی نور ظہور تھیا۔ میرے آقا آئے، میرے آقا دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے، آئے کریمہ پڑھی مسلمان، لم یزلی نور ظہور تھیا، جدا عرش کی نور تھیا، گئے مصری قبر زلیخا تے، کھڑے آٹھن وحجا، اٹھی دیکھتے سہیں پیان سٹی، ساڑے مفتے حضرت پوات، آزاد ندائی قبر بچوں، اے حسن نہیں ہوتا، آزاد ندائی قبر بچوں، اے حسن نہیں خود ذات، ذوق
بیٹھے ہو سبحان اللہ اس نعت نال اپنی حاضری کا آغاز کرنا آگ سبحان اللہ یا رسول جی میں رب بے مثال وحدہ لا شریک اس تو بعد اپنا محبوب بے والکیوں نہ کو اس بے مثال نعت دے سمجھ آوے نا سبحان اللہ اس بے مثال نعت دے دیوان دے بغیر سمجھے گا کون آپ لو قرآن دے بغیر اس بے مثال نعت دے سبحان اللہ کہ جے پر میرے حضور نہیں زندہ مزار جے پر میرے حضور نہیں زندہ مزار سلطنت بہارا کیویں کائیں بہارا کیویں کائیں آج سبحان اللہ کہ قائم ہے کیویں سلطنت قائم ہے کیویں سلطنت سلطان دے بغیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن انقلاب النبی علماء حق اہل سنت اور علماء بیٹھے میں ہی ادنا جا طالب علم ہاں رب کعبہ دی قسم نمازاں پلے اگر دینی عبادات جنینا پلے ہیں انسان دے عشق رسول کم ہے رب کعبہ دی قسم اگر عشق محبوب دا سونے نبی صلی اللہ علیہ عشق دا عقیدت دا تقاضا کم ہے کعبہ دی حدیث بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین مختصر کرام عشق مصطفیٰ سب کچھ ہے سن شاعر کیا لکھ دے کہ عشق رسول پاک بندہ ہے اس طرح عشق رسول پاک بنا بندہ ہے اس طرح وہ جہل جی میں مر گیا وہ جہل جی میں مر گیا وہ جہل جی میں مر گیا ایمان دے بغیر اس بے مثال نعت دے دیوان دے بغیر سبحان اللہ حضرات محترم مکرم اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا بعد لا محدود درود و سلام گجر نظرانے ارزاں سرور کائنات روح کائنات وجہ کائنات رونق کائنات آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال غریباں مسکینہ یتیماں دال جبال احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات حضرات محترم ایک آیہ کریمہ پڑھی پر ایک حدیث مبارکہ گفتگو کر کے اجازت چاہتا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علیہ السلام میرے آقا پوچھتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ جان دو روز معاشر میں محمد قریب تر کون ہو سکتا سبحان اللہ روز معاشر میں محمد قریب تر کون ہو سکتا یا رسول اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سارے امتوں موجود ہو سکتے
آقا کیا فرشتے ہو سکتے اساں صحاب ہو سن آپ دی امت ہو سی فرمایا میں محمد نال محبت کرن والا اگر وہ اے عمل اچھا کر رہے قریب ہو سکتا ہے یا رسول اللہ وہ عمل کیا ہے عمل کیا ہے میرے آقا نے فرمایا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ فرمایا اے صحابہ میں محمد نال محبت کرن والا میرا امتی جن شخص نے دنیا کے اندر رہ کے میں محمد سے زیادہ درود پڑھے اس نے بروز محشر میں محمد طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہونا تیرا سفر کا آغاز جب کروں میں یہ عمل مت سمجھیں اصحاب دائے یہ عمل خود خدا ہے قرآن ہے سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہونا تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہے رونق کائنات تجھ سے ہرا ہے نقل حیات تجھ سے شجر برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آ گیا تمہارے کو میں قریب آسان جگہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس آنے والا آیا کہاں سے ہے من اللہ اللہ کی طرف سے کہاں سے آیا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے کون فرمایا نور حضور بڑی بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے حضور اللہ انہیں سلامت رکھے سینہ مدینہ ہو رہا تھا نور وکتاب مبین ایک روشن کتاب آئیے جی دو چیزیں ہیں رب کی بارگاہ سے آنے والی ہمارے پاس وہ ہیں کون کون سی صحابہ جاتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے دوسری جو ہے وضاحت فرما دیں حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں جس چیز کی سمجھ آئی ہے نا پہلے وہ بتاؤ یار بے ذوق نہ بیٹھے بے ذوق نہ بیٹھے آپ کو سمجھ آ رہی ہے بے ذوق نہ بیٹھے آپ فرماتے ہیں وَكِتَابٌ مُبِينٌ سے مراد ہے قرآن پاک قرآن پاک کیا ہے جی قرآن پاک اچھا کچھ نے کہا نور سے مراد نماز نور سے مراد کیا ہے جی نماز ہے نور سے مراد نماز ہے میں نے کہا یہ بھی حق ہے ٹھیک ہے نور سے مراد نماز ہے لیکن سب سے بہتر ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ نور سے مراد نماز نہیں ہے ہمارے ایک مولوی صاحب وہ کہتے ہیں حافظ صاحب نماز ہی ہے سب کچھ یہ نماز نے بچانا میں نے کہا نماز پر حق ہے نماز ہم پڑھتے مانتے ہیں فرض ہے رب کی طرف سے فرض ہے لیکن دیکھنا اس بات کو ہے کہ نماز ملی کس محبوب کو نماز کہا یار کا صدقہ محبوب کا صدقہ پیارے نبی کا صدقہ میں نے کہا جب نماز ملی محبوب کا صدقہ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہے مانتا ہے کہتے مانتا ہوں میں نے کہا سن اگر صحابی کو مانتا ہے رب کعبہ کی قسم صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا اور بول نہیں سکتے ہم تصور نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم کتاب المبین سے مراد روشن کتاب ہے نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اب حضور نے حدیث پیش کی ہے اول ما خلق اللہ شاکر نے کہا جہاں دنیا کی سوچ بات ہے خدا کا پہلا خیال تمہیں یا رسول اللہ اول ما خلق اللہ کیسا اللہ وحدہ لا شریک نے ہر چیز بنانے سے پہلے محمد کے نور میں سے پیدا کیا اول ما خلق اللہ نوری ترجمہ سے کر دوں یا رسول اللہ جہاں دنیا کی سوچ بات ہے خدا کا پہلا خیال تمہیں کمال قدرت کی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تمہیں تو بادشاہ ہے سب شہنشاہ رعایا تیری تو بادشاہ ہے سب شہنشاہ رعایا تیری تیرا شہنشاہ ہے ہن شہنشاہ تیو دے جاہو جلال تمہیں میں ہیرے موتی لالا آکھائے تیری جتی را ملک ہیرے موتی لالا آکھائے تیری جتی را ملک مثال تیری مدیمہ کی میں تو بے مثل اور بے مثال تمہیں خدا بھی حی و قیوم ذات ہے تیو دا محبوب بھی حی خدا بھی حی و قیوم ذات ہے علماء باہر گئے عرض کرتے ہویا خدا بھی حی و قیوم ذات ہے تیو دا محبوب بھی حی نہیں بنے دے گناہ دی مرضی میرے تا ہر وقت نال تمہیں نور آنکھاں دا کوڑ کوئی نہیں بشر بھی
آکھاں تے اے بھی سچ ہے جے نور آکھاں تے کوڑ کوئی نہیں بشر بھی آکھاں تے اے بھی سچ ہے حقیقت نہیں آندی تیری عجیب اللہ دی چارت عکس جلوے دا کر گیا ہے کلیم بے ہوش رب یارنی مولا میں کو اپنا آپ دکھا مولا دیدار کرا فرمایا موسیٰ تو کلیم ہے مولا نہیں کر سکتا فرمایا تو نہیں کر سکتا لا ترانی تو نہیں کر سکتا رب نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا رب نے یہ نہیں کہا علماء بیٹھے ہیں رب نے یہ نہیں کہا کوئی نہیں کر سکتا فرمایا تو نہیں کر سکتا آج اگر میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں اللہ باغ اللہ شاہ کے کرم سے علماء کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اگر میں اس قابل نہ ہوتا یا پھر ایک ایسا بندہ جیسے میں جانتا ہوں سارا دن ایک کام کرتا ہے اسے نعت نہیں آتی قرآن نہیں آتا چلیں یوں مثال لے لیں ایک بندہ پانی لگاتا ہے فصلوں کو اسے طریقہ ہی نہیں ہے کھاد کیسے ڈالنی ہے بیج کیسے ڈالنا ہے وہ آج ہے کہ میں نے کرنا ہے تو بندہ کہے تو نہیں کر سکتا بندہ کہے تو نہیں کر سکتا اور تیرے پاس گل ہی نہیں ہے تو نہیں کر سکتا جب وہ کہے گا نا کوئی نہیں کر سکتا مطلب کام ہے ہی لیکن رب نے یہ نہیں کہا اگر رب کہہ دیتا رب کعبہ کی قسم تحقیق ہو جاتی تو کوئی نہیں کر سکتا فرمایا رب یارنی مولا مجھے میرا اپنا آپ دکھا موسیٰ یہ خیال آیا کہاں سے رب کو دیکھنے کا خیال آیا کہاں سے مولا سوچا جس کے کلام میں اتنا مزہ ہے دیدار کا جس کے کلام میں اتنا مزہ جنہیں کلام میں جتنا مزہ دیدار کا عالم کیا ہوگا سنیں تو مولا اپنا آپ دکھا فرمایا موسیٰ دیدار کلیموں کو نہیں حبیبوں کو دیدار کلیموں کو نہیں حبیبوں کو کرائے جاتے ہیں حضرات محترم مکرم میرے آقا رب کی بارگاہ سے آئے 40 سال کا عرصہ گزارا اعلان نبوت 40 سال کے بعد کب ہوا سب جانتے ہیں میرے آقا نے کہا اے لوگوں اللہ ایک ہے کیا ہے اللہ ایک ہے رب کی وحدانیت کی خبر کون دے رہے ہیں محبوب مصطفیٰ کون دے رہے ہیں اچھا تھوڑی سے ایک نکتہ آپ کی بارگاہ پیش کرتا چلوں رب ایک ہے یہ ہے خبر کیا ہے حضور رب ایک ہے یہ کیا ہے خبر پر یقین کرنے سے پہلے خبر پر یقین کرنے سے پہلے بھئی ایک بندہ خبر آگے دیتا ہے جی جناب بزرگ محترم محمد بشیر صاحب کے ہاں رات کو محفل ہے استاد محترم کہتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے یار یہ ہمارا امام ہے جھوٹ نہیں بول سکتا سب یقین کر لیں گے نا ایک بندہ ہے جن کہہ دے کہ وہ میرے جیسا ہے مجنون ہے بیچارہ ذہن سے مفروض ہے اور آگے کہتا ہے لوگوں اتنا دریا آ رہے ہیں سارے جو ٹھیک ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ کیا ہے حضرات محترم مکرم خبر پر یقین کرنے کے لیے مخبر پر یقین کرنا لازم ہے میرے آقا نے کہا اے لوگوں جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دو یہ تو جھوٹے ہیں جب میرے آقا نے کہا تمہارے خدا جھوٹے ہیں تو انہوں نے کہا اے محمد اپنے خدا کو ہمارے پاس لو ہم بھی عیب نکالے کیا نکالے عیب نکالے تو رب نے کہا محبوب انہیں کہیں کہ مجھ خدا میں عیب نکالنے سے پہلے ایک میں چیز بتا تو مولا کیا ہے فرمایا انہیں کہیں کہ رب میں عیب بعد میں نکالنا یہ بتاؤ 40 سال کا عرصہ اس محمد نے تمہارے درمیان گزارا ہے 40 سال کا عرصہ 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان اس محمد نے گزارا ہے پہلے مجھ میں اب نکالو کیسے نکالتے تھے کافر چاہے ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے بھی تھے کیا بتاؤں رب کعبہ کی قسم امانت محمد عربی کے پاس اگر محمد تو صادق نہیں ہے امین نہیں ہے پھر مانو کہ اللہ کا نبی اللہ ایک ہے حضرات محترم مکرم میرے آقا نے جب کہا اللہ ایک ہے یہ کہنا حدیث ہے یا قرآن ہے میرے آقا کا کہنا رب ایک ہے یہ تو ہو گئی نا خبر میرے آقا خبر دینے والے ہو گئے اچھا یہ جملے کہنا لب مبارک سے یہ جملے ادا کرنا یہ حدیث ہے یا قرآن ہے
آپ سے پوچھتا ہوں حضرات محترم یہ حدیث کیا ہے لب مصطفیٰ سے جو ادا ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ رب کو ایک ماننے سے پہلے میرے آقا کے ذات پر یقین کرنا لازم ہے، میرے آقا کو ماننا لازم ہے، نماز میری حضور کا صدقہ، اگر حج کی استطاعت رکھتے ہو یہ میرا حضور کا صدقہ، اور تمہیں جتنی بھی عزتیں ہیں ماں کو میرا حضور کا صدقہ، بیٹی کو میرا حضور کا صدقہ، اگر باپ کی شان ہے اپنی جگہ مانتے ہیں، باپ ہے جنت کا دروازہ کہا گیا، فرمایا سب شان میری حضور کا صدقہ، آج کل تو حضور کا میلاد سنی منائے تو تم اعتراض کرتے ہو لفظ میلاد ہے، یہ اس بات کا میں معذرت کے ساتھ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ہمارے یہاں اس بات کا کافی جھگڑا ہوا میلاد منانا جائز کیوں نہیں تھی، یہ جائز نہیں، کافی 7-8 اس موضوع پہ ہم نے کیس بھی وہاں پہ لڑا ہے، وہ ڈراور تھانہ ہے ہمارے یہاں، اسمان کے لیے ضیاء اللہ خان جناب محترم آئے تھے آج تقریباً 1 سال پہلے، یہ عجیب بات ہے حضور کی ذات سے محبت کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں نا یار یہ عجیب بات ہے، اگر دلیل مانگنی ہے ہمارا بیٹا ہو تیرا بیٹا پیدا ہو بھتیجے ہوں بھانجے پیدا جب ہوتے ہیں چھٹی کی صورت میں ہم نہیں کرتے ان کی خوشی کہو نا یار ہے نا ایسا، اما آمنہ امینہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ بتاؤ نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیسے ہوئی عرض کرتی ہیں کہ پیارے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں چلو گر ہوئے تشریف آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں، سجدہ کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، سجدہ کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جسم کا پاک ہونا لازمی ہے، جسم کا پاک ہونا لازمی ہے، جس جگہ پہ سجدہ ہو رہا ہو وہ جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے، رب کعبہ کی قسم تو کہتا ہے میں حضور جیسا اور تیرا آنا حضور جیسا نہیں ہے، تو کیسے آپ کہتے ہیں میرے آقا سجدے میں آئے، سجدے میں آئے، اور سجدے میں لفظ کیا ادا کر رہے ہیں، آخری بات کیا ادا کر رہے ہیں، رب حبلی مولا میری امت کو معاف کر، مولا میری امت کو معاف کر، اور آپ فرماتی ہیں اس بات کو تصدیق کرتی ہیں کہ جب میرے آقا آئے غسل دیا ہوا تھا، غسل دیا ہوا تھا، ماذا کی نین جتنے میں سرما ڈالا ہوا تھا، میرے آقا پاک تھے، میرے آقا آئیں اما آمنہ امینہ کو پاک کر کے آئیں، تمام جہانوں کو پاک کر کے آئیں، اور فرمایا میں نے پوچھا مولا تو نے فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ذکر کہاں تک بلند ہے، کہاں تک بلند ہے، سنا کہ تک بلند ہے حضور کا ذکر، کہاں تک بلند ہے، تو آواز آتی ہے جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے وہاں تک محبوب کی مصطفیٰ ہے، بس ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، کہیں سبحان اللہ، اللہ پہ اکوے یار، برود معاشر یار کی یاد اللہ پہ اکوے یار، آج تے تو نہیں تو سجدیوں سر چک لے ماہیا، تو سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت سارے اللہ پہ اکوے یار، کبھی شان کہ ہر کوئی تینوں لبدا پھیدا سب نو تیری لوڑا، کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق سنو مولا، خالق سنو جمنا میں تیرا ماہیا منانا میں تیرا کہن گے ایویں یاری تو سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیوں سر چک لے، اب میزان جب ہوگا
میزان میرا گواہ پیشاب کہہ سبحان اللہ اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ بھارا کر دے نیکیاں والا پلہ سن محبوب تم مرضیاں کر سونیا ماہیا تم مرضیاں کر سونیا پلہ ہو نہ رکھیا بھائی تو سجدے سر جھک رہا کہ اجل بھی حاکم تو سے سونیا اج بھی حاکم ہوئے سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے کہہ سبحان اللہ کل بھی حاکم تو سے سونیا اج بھی حاکم ہوئے کل بھی ہر شے تو اج بھی قاسم ہوئے اج بھی قاسم ہوئے نوری نوری چہرے سونے نوری نوری چہرے والیا اج دید کرا ہے کیواری تو سجدیوں سر جھک لے جا بخشی امت ساری تے اللہ پہ اپنے یہ تھے محمد شہباز صاحب اللہ رب العزت ان کی آواز اور انداز میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب جو بچ گئی زندگی دل یاد تیری نعت سنے دیا لب جاوے جو بچ گئی زندگی دل یاد تیری نعت سنے لب جاوے شالا حسن حسین دلانے دی گل بات کرے دیا لب جاوے شالا حسن حسین دلانے دی گل بات کرے دیا لب جاوے کیا جبرائیل نے سونا اس سونے تے من مونے نو اس سونے
ایک منت ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے دیا نبھ جاوے شلا حسن حسین دینانی دی گل بات کرے دیا نبھ جاوے ایلی آکھیا اسیر میں ماری تیری ذات جو ڈھیر پیاری ایلی آکھیا اسیر میں ماری تیری ذات جو ڈھیر پیاری میری گودی بچ تیرا سر ہوئے تینو یار سمے دیا نبھ جاوے میری گودی بچ تیرا سر ہوئے تینو یار سمے دیا نبھ جاوے شلا حسن حسین دی گل بات کرے دیا نبھ جاوے کلام دے صرف دو اشعار آپ دے حوالے کرے سکتے کہ غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول جنہ سہارا رسول نے حسن و چکے غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی سانو سب تو پیارا یا رسول اللہ اور میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا وہ ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اب آپ کے سامنے خطاب لاجواب کے لیے میں دعوت دوں گا علامہ مولانا حافظ اسامہ اویسی صاحب کو ان کے خطاب سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی